بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نوم کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہد اسلام کے سبق حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، یا کثرت سے سجدہ کرنے والے، یا کثرت سے خرچ کرنے والے، یا صلح کرنے والے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ زین العابدین کا معنی عبادت گزاروں کی زینت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 21 سال، 23 سال، یا 25 سال، یا 27 سال۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی عمر اس وقت 23 سال تھی۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا کس وقت؟ رات کے وقت، یا وضو کرتے وقت، یا صدقہ کے وقت ادا کرتے وقت، یا خطبہ دیتے وقت؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا وضو کرتے وقت۔ سوال نمبر 4 یہ ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یا رزق میں اضافہ کرتا ہے، یا تنگی دور کرتا ہے، یا غریبوں کا حق ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سپرد خاک ہوئے کہاں پہ؟ دمشق میں، یا بصرہ میں، یا کوفہ میں، یا مدینہ میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مدینہ میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ مدینہ میں۔ دوسرا سبق حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آئیے اس کی MCQ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا عبداللہ بن قیس، یا زید بن ثابت، یا انس بن مالک، یا مالک بن نویرہ؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن قیس تھا۔ سوال نمبر 2 حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو عامل مقرر کیا، یمن کا، یا بصرہ کا، یا کوفہ کا، یا مصر کا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یمن کا عامل مقرر کیا تھا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ 2 لوگوں کو، یا 4 لوگوں کو، یا 6 لوگوں کو، یا 8 لوگوں کو؟ تو 6 لوگ تھے جن کو عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید، یا توکل، یا سادگی، یا صبر و تحمل؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید آپ کا بہترین اور سب سے نمایاں وصف تھا۔ سوال نمبر 5 یہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 320، یا 340، یا 360، یا 380؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 360 آپ سے مروی احادیث ہے۔ تیسرا سبق ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے MCQ حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے حضرت ابو عبد الرحمن، یا حضرت ابو عبداللہ، یا حضرت ابو بکر، یا حضرت ابو زید؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آپ کی کنیت ہے حضرت ابو عبد الرحمن۔ دوسرا سوال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا زہد و تقوی، یا سادگی، یا صبر و تحمل، یا شکر و قناعت؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ زہد و تقوی آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پہلا آپشن ہے آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، یا آسمان کا ستارہ، یا اہل دنیا کو محبوب ترین شخص، یا جنت کے نوجوانوں کی سردار؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے صحیفہ صادقہ کو مرتب کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ پانچواں سوال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے صبر و تحمل کا، یا عفو و درگزر کا، یا علم و فن سے محبت کا، یا سادگی کا؟
تو اس کا درست جواب علم و فن سے محبت کا۔ تیسرا سبق حضرت عمر بن امیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے MCQ حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے ابو امیہ، ابو بکر یا ابو سلمہ یا ابو عبد الرحمن؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ابو امیہ آپ کی کنیت تھی۔ دوسرا سوال، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا غزوہ احد کے بعد یا غزوہ خیبر کے بعد یا غزوہ تبوک کے بعد یا غزوہ حنین کے بعد؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد۔ تیسرا سوال، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ میں سفیر بنا کر بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یا حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو یا حضرت حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 20 یا 40 یا 60 یا 80؟ تو 20 احادیث آپ سے مروی ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے 58 ہجری یا 60 ہجری یا 62 ہجری یا 64 ہجری؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 60 ہجری تاریخ وفات ہے۔ چوتھا سبق صحابیات رضی اللہ عنہن کے متعلق ہے۔ پہلا سوال، حضرت شفا کی والد کا نام ہے عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الشمس یا عبد المطلب؟ تو اس کا درست جواب آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ دوسرا سوال، حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد ہے 10 12 14 یا 16؟ ان کی مروی احادیث 12 ہے۔ تیسرا سوال، غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا یا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا؟ تو درست جواب یہ ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا تھا؟ روٹی کا ٹکڑا یا پنیر کا ٹکڑا یا مشق کا ٹکڑا یا کدو کا ٹکڑا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشق کا ٹکڑا۔ پانچواں سوال یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یا حضرت شفا رضی اللہ عنہا یا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر برکت کی دعا کیجیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اپنا اور اس چینل بصیرت الاسلام کا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔